کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس پھیر دے۔ یعنی کافر کی جب موت کا وقت آتا ہے اور موت کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے کہ روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آ گئے ہیں، اس وقت اس کو اپنے گمراہ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کاش آپ اس وقت دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے اور ان کے چہروں پر اور ان کی کولوں پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو، تو اس وقت جو ہے وہ کافر مرنے والا تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، میری موت ٹال دی جائے۔ موت کے وقت کافر اپنے دل میں کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، ارجعون ارجعون، لیکن اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ ایسا اب نہیں ہو سکتا۔ تو موت کے وقت ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ دوبارہ بھیجنے کی درخواست کرتا ہے، بلکہ جو بندہ گنہگار ہے اس کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش میری زندگی اندر اضافہ ہو جائے تو اب میں نیک کاموں کے اندر لگ جاؤں۔ تو میں جو حدیث بیان کر رہا تھا کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، موت کے فرشتے آتے ہیں، ہر میت سے پوچھتے ہیں کیا تجھے دنیا میں واپس بھیج دیں؟ تو مومن کہتا ہے ہرگز نہیں، میں مصیبتوں کے گھر میں واپس نہیں جانا چاہتا، میرے رب کریم کی بارگاہ کے اندر مجھے پہنچا دو جس کی یاد میں نے زندگی گزار دی ہے۔ اور جو فاسق ہوتا ہے وہ حسرت کرتا ہے، لیکن کافر کہتا ہے ہاں ہاں اے فرشتوں تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے واپس دنیا میں لوٹا دو، مگر ان کی یہ فریادیں گونجتی رہ جاتی ہیں اور ان کی اس فرمائش کو پورا نہیں کیا جاتا۔ یہ کتنا کرم ہے رب کا اور کتنا کرم ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ جو قبر کے اندر حسرت ہوگی اس کو ہم کو پہلے ہی بتا دیا تاکہ ابھی سے ہم لوگ سمجھ جائیں اور بعد میں حسرت کا جو ہے وہ ہم لوگ شکار نہ ہوں، اور جو کچھ کرنا ہے وہ خود ابھی کر کے ہم لوگ تیاری کر لیں۔ اور یہ چیز اگر ہمیں ابھی معلوم نہ چلے تو بعد میں جب قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے تو ہم لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہاں پر جو گنہگار بندہ ہے وہ بھی تمنا کرے گا، جیسا کہ صاحب قوت القلوب فرماتے ہیں کسی بھی بندے کو حسرت کے بغیر موت نہیں آتی ہے۔ اگر بندہ گنہگار ہے، کافر ہے تو یہ حسرت ہوتی ہے کہ ایمان لے آتا، اگر گنہگار ہے تو یہ حسرت ہوتی ہے کاش نیک کام کر لیتا، اور نیک ہے تو یہ حسرت ہوتی ہے کاش اور زیادہ نیک کام کر لیتا، اور نیک ہے تو یہ تمنا ہوتی ہے کاش میں نے جو نیک کام کیے تھوڑا جلدی کرتا اور زیادہ مجھ سے نیکیاں ہو جاتی تو میرے لیے کتنا اچھا ہو جاتا، لیکن اس وقت پھر کچھ ہو نہیں پاتا ہے۔ اور جس شخص کو بھی موت آئے گی مرنے سے پہلے اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مرنے والا بندہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے یا اللہ کے دشمنوں میں سے ہے، کیونکہ وہ کہے گا تاکہ میں دنیا میں نیک کام کروں جس کو میں نے ترک کر دیا تھا، تو اللہ مجھے دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ میں نیک کام کر کے آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ وہ کیا کہے گا کہ شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں، اس میں جو چھوڑ آیا ہوں اسے کہا جائے گا ہرگز نہیں، اس کے آگے ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی وہ کہے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں نیک کام کروں اور نیک کاموں کے اندر لگ جاؤں، لیکن اس سے کہا جائے گا نہیں اب ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب تم نے آخرت کو دیکھ لیا، اب اگر ایمان لاؤ گے تو یہ غیب پر ایمان لانا نہیں ہوا، دیکھے ہوئے پہ ایمان لانا ہوا، اور ایمان دیکھ کر جو لاتے ہیں وہ معتبر نہیں ہے، بن دیکھے ایمان لانا یہ معتبر ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر تجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا گیا تو پہلی زندگی کی طرح اگر بالکل کچھ بھی تجھے پتہ نہ چلے تب تو پھر وہی گناہوں کے کاموں کے اندر لگ جائے گا جیسے ابھی لگا ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ امتحان تھا دنیا، اور امتحان ایک ہی بار ہوتا ہے۔ جب امتحان میں ناکام ہو گئے تو اب ایسا نہیں کہ وہ میں صحیح لکھ نہیں پایا تھا تھوڑا دوبارہ سے میرا امتحان لے لو تاکہ میں پاس ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ وہ امتحان کا وقت تھا، وہ گزر گیا، اب اس کے بعد میں بندے کو موقع اور مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ ایسا کر سکے۔ تو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ جو دنیا میں جانے کی تم تمنا کر رہے ہو تمہاری یہ دعا ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔
تم کو دنیا میں دوبارہ ہرگز نہیں بھیجا جائے گا۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ تم نیک عمل ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اگر تم کو دنیا میں بھیج دیا گیا نا تو پھر پہلے ہی کی طرح ویسے ہی کام کرو گے جیسے کر کے آئے ہو۔ اور ان کے آگے برزخ ہے۔ برزخ سے مراد جو موت کے وقت اور حشر کے درمیان کا جو وقت ہے، یعنی بندہ جب مر جاتا ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک کے درمیان جو وقت ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ تو انسان مرنے کے بعد میں برزخ میں رہتا ہے۔ تو دنیا ہے ایک تو، اور ایک آخرت۔ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ہے برزخ۔ ابھی ہم لوگ دنیا میں ہیں اور قیامت کے دن آخرت میں ہوں گے۔ قیامت سے پہلے اور مرنے کے بعد جو ٹائم ہے، اس پورے ٹائم میں ہم لوگ برزخ کے اندر رہیں گے۔ تو یہ ایک لمبا زمانہ ہے جس کو بندہ برزخ کے اندر گزارے گا۔ اب آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں اس بندے کو اس دن کتنی حسرت ہوگی کہ وہ کہے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک کام کر کے آؤں۔ تو اس سے کہا جائے گا تجھے دنیا میں نہیں بھیجا جا سکتا، کیونکہ قدرت کا یہ دستور ہے جو ایک مرتبہ دنیا سے چلا جاتا ہے اسے دوبارہ دنیا کے اندر ہرگز نہیں بھیجا جاتا ہے۔ تو جن کو موقع نہیں مل رہا ہے وہ تو افسوس کر رہے ہوں گے، لیکن جن کو موقع ملا ہوا ہے دنیا میں موجود ہیں وہ اگر نیک کام نہ کریں اتنا سن کر بھی تو ان کے اوپر افسوس ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا اللہ نے کرم کیا مردوں کے ذریعے زندوں پر، اللہ نے کرم کیا مردوں کے ذریعے زندوں پر کہ ان کو موت دے دی اور ہمیں زندہ رکھا۔ ان کو دیکھ کر کے اب ہم لوگوں کو سمجھ آ جائے اور ہم لوگ نیک کام کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا الٹا ہو جاتا، اللہ ہمیں موت دے دیتا اور وہ لوگ زندہ رہتے تو پھر ہمیں موقع نہیں ملتا کچھ سمجھ آنے کا، اور جو زندہ رہ جاتا وہ موقع کا فائدہ اٹھاتا۔ لیکن بندہ یہاں پہ تو ایسا ہے کہ سب کچھ دیکھتے بالتے بھی اس کے باوجود بھی نیک کام کی طرف جو ہے وہ مائل نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر خود ہی ارشاد فرمایا کہ بندہ کیا کہے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جس نے ایسا کیا وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ پھر کیا فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ کیوں؟ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ یہ کہے اے میرے رب تو مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ یعنی بندہ کہے گا اللہ تھوڑے دن اور دے دے، اور تھوڑا میرا بینک میں بھی پیسہ رکھا ہے اس کو بھی میں مسجد میں دے کے آ جاؤں، اور گھر پہ جو تجوری میں پیسہ رکھا وہ غریبوں کو دے دوں، اور وہ جو پیسہ ہے وہاں لگائے۔ سب بعد میں وہ تمنا کرے گا تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ اب جو ہے وہ مہلت نہیں ملے گی، صدقہ کرنے کا تجھے ٹائم دیا گیا تھا، تجھے زکوٰۃ دینے کا ٹائم دیا گیا تھا، نیک راہ میں خرچ کرنے کا ٹائم دیا گیا تھا، اس وقت تو نے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے خرچ کر دو، بعد میں مت کہنا کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تھوڑی مہلت تو مجھے کیوں نہیں دے دیتا، میں صدقہ کر دوں نیک ہو جاؤں۔ تو نیک ہونا ہے تو پہلے ہی نیک ہونا چاہیے تھا، مرنے کے بعد نیک ہونے کی حسرت کرنے سے اب کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ آیات کریمہ اس بات کا درس دیتی ہیں کہ انسان کو جیتے جی جب تک سانس باقی ہے جو نیکی کرنا ہے وہ نیکی کر لینا چاہیے، کیونکہ جب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے اور انسان کی روح قبض ہو جائے اس کے بعد میں بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی ہاتھ سے بھی نیکی کر سکتا ہے، پاؤں سے نیکی کر سکتا ہے، زبان سے نیکی کر سکتا ہے، اور مال سے نیکی کر سکتا ہے، بندہ اپنے اخلاق سے نیکی کر سکتا ہے، کردار سے کسی بھی طرح نیکی کر سکتا ہے۔ روح نکلنے کے بعد میں مال ہو جاتا ہے گھر والوں کا، بدن ہو جاتا ہے بیکار کسی کام کا نہیں رہ جاتا، اور اس کے بعد میں وہ پوری دنیا ہی پلٹ جاتی ہے، دنیا ختم ہو جاتی ہے، برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرما دیا کہ بعد میں مت کہنا کہ اللہ تھوڑی مہلت دے دے، مہلت تمہیں ابھی مل گئی ہے، جو کرنا ہے وہ ابھی کر لو، بعد میں مہلت تم مانگو گے تب بھی تم کو نہیں دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا
سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.